بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سول سروس ریفارمز کی جو ہماری ایک سیریز آف ڈسکشن ہے اس کا آخری ویڈیو میں کر رہا ہوں، جو کہ سول سروس ریفارمز کا جو 5th اور آخری رول ہے، جو ریفارمنگ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف سروسز. ٹرمز آف کنڈیشنز آف سروسز کیا ہیں؟ اس میں سب سے پہلے آپ کی ریکروٹمنٹ ہے، پھر آپ کی ٹریننگ ہے، پھر آپ کی جاب پرفارمنس ہے، ٹرانسفر پوسٹنگز ہیں، پھر آپ کی پرفارمنس ایویلویشن ہے، پھر آپ کی پروموشن ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسری سروس کے دوران آپ کے جو فنینشیل بینیفٹ ہے یا ایڈمنسٹریٹو بینیفٹ ہیں، پھر ریٹائرمنٹ ہے. اچھا، اس کے اوپر پاکستان میں بہت زیادہ بحث ہوئی ہے. اس میں جو بنیادی چیز کرنے والی ہے کہ سول سروسز کے جو پرکس اینڈ پریولیجز ہیں ان کو، اور جو ایک مارکیٹ بیسڈ سیلری ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ بحث ہوتی ہے. بہت زیادہ یہ کرٹیسزم ہوتا ہے کہ جو پرکس اینڈ پریولیجز بہت زیادہ ہیں، اس لیے مارکیٹ بیسڈ سیلری یا ایک فنینشیل جو پیکج ہے سول سروس کا وہ اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے. اس میں بھی دو طرح کے سول سرونٹس ہیں. ایک طرح کی کیٹیگری جو سول سرونٹس کی ہے انہیں پرکس اینڈ پریولیجز چاہیے، اور ایک جو کیٹیگری ہے انہیں بہتر سیلریز اور بہتر فنینشیل جو ہے سیکورٹی چاہیے. اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں. ہم جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کے بارے میں شروع کرتے ہیں کہ جو انڈکشن ہے، جو ریکروٹمنٹ ہے، اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. ہماری سول سروسز میں فیڈرل سول سروسز کے لیے CSS ایگزام ہے، پروونشل سروسز کے لیے PMS کا ایگزام ہے. ظاہری طور پہ کیونکہ جنرل کیڈر سروسز ہیں تو جو ہمارا امتحان ہے، کمپیٹیٹیو امتحان ہے، وہ بھی ایک جنرل سبجیکٹس کے اوپر ہوتا ہے. ہم نے ایڈمنسٹریٹرز ہائر کرنے، جو ابھی ایک شیڈیولڈ ہے جو ہمارا ایڈمنسٹریشن ہے، اس میں اسپیشلائز سروسز بھی ہے. پولیس ایک اسپیشلائز سروسز ہے ہر لحاظ سے. اس میں آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہے، اس میں ہمارا انکم ٹیکس کی جو سروسز ہیں وہ ہیں. اس طرح آپ صوبوں میں آ جائیں، ایون جنرل کیڈر کی سروسز بھی ایک حد تک اسپیشلائزڈ ہے. اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تمام سروسز کو سلیکٹ کرنے کے لیے آپ ایک ہی طرح کے امتحان سے گزریں. ابھی ہم یہ بحث نہیں کر رہے کہ اس امتحان کی کوالٹی کیا ہے، CSS یا PMS کے امتحان کی کوالٹی کیا ہے، لیکن بنیادی طور پہ یہ ہی تضاد ہے کہ آپ مختلف سروسز کو منتخب کرنے کے لیے ایک جیسا امتحان. آج تک مجھے کبھی کسی آدمی نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ آپ نے آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس کے لیے ریکروٹمنٹ کرنی ہے اور جو آپ کا کرائٹیریا ہے وہ سمپل گریجویشن ہے. آپ MA پولیٹیکل سائنس ہیں، آپ MA پنجابی ہیں، آپ ایک جرنلسٹ ایگزام پاس کرتے ہیں اور آپ آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس میں چلے جاتے ہیں، جو کہ انتہائی ٹیکنیکل، اور سول سروسز کی میں سمجھتا ہوں کہ فنینشیل مینجمنٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ اسکلفل چیز ہے. اس کے علاوہ دوسری سروسز ہیں. تو سب سے پہلے اگر آپ نے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں آنا ہے، سول سروس کو ریفارم کرنا ہے، تو آپ نے جو بھی کیڈرز بنانے ہیں اس کی ریکروٹمنٹ اس کیڈر کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے. اگر آپ کا ایک سول سروس کا کیڈر جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ فائنینشیل مینجمنٹ ہے، تو اس کا جو ریکروٹمنٹ پروسیس ہے وہ فنینشیل مینجمنٹ کی سکلز اور کیپیسٹی کے اوپر ہونا چاہیے. تو یہ ایک جرنلسٹ ایگزام ہے، یہ کبھی بھی اچھے سول سروس لے کے نہیں آئے گا. اب ہم اگر اس ایگزام کے بارے میں بات کریں، CSS یا PMS کے بارے میں، وہ بھی بنیادی طور پہ جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے، جو ایگزسٹنگ سول سروس ہے اس کی ریکوائرمنٹ سے بالکل مطابقت نہیں رکھتا. جیسے بھی ہماری جنرل کیڈر کی سروسز ہیں. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ انگلش کی ریکوائرمنٹ ہے بہت زیادہ، کہ انگلش کیسے آپ کو آنا چاہیے، انگلش کی گرامر آنی چاہیے. دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ سول سروس کیپیسٹی. سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انگلش ایسے میں اور انگلش پریسے میں فیل ہوتے ہیں. پھر آپ کے آپشنل سبجیکٹس ہیں، آپ نے پنجابی رکھی ہے، آپ نے پرشین رکھی ہے. ود آل رسپیکٹ ٹو دیز سبجیکٹس وہ سول سروسز کے متعلقہ نہیں ہے. اگر آپ نے ایک جرنلسٹ سسٹم بھی رکھنا ہے تو آپ کم از کم سول سروس کے ایگزام کو اس طرح بہتر کر سکتے ہیں کہ اس میں لا، فنینشیل مینجمنٹ،
پبلک ایڈمنسٹریشن. یہ مضامین یا ان سے جو ان کے ساتھ جو دوسرے مضامین ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے, ڈیٹا مینجمنٹ کے, ڈیٹا سائنس کے, جو کیونکہ مجھے بھی اب 10 سال سے زیادہ سول سروسز میں ہو گئے, جو ہمارے آپریشنز ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس کے اوپر کم از کم آپ اپنا امتحان لے کے چلا جائیں. اور ایک اس کے ساتھ جنرلائزڈ انٹرویو کی بجائے ایک ڈیمونسٹریٹو انٹرویو ہونا چاہیے, سو دیٹ ایپٹیٹیوڈ کا اندازہ ہو جائے کہ آپ سول سروسز میں آ رہے ہیں تو آپ کا ایپٹیٹیوڈ کیا اس جاب کے مطابق ہے یا نہیں ہے. تو بہت ہی فالٹی ریکروٹمنٹ سسٹم ہے جو کہ کمپیٹیٹیو نہیں ہے, ان کمپیٹیٹیو ہے ہر لحاظ سے. یہ ایک سی ایس ایس کی حد تک یہ ایک اور بحث ہے کہ کوٹا پروٹیکشن ہے پروونسز کی, اور جس کی وجہ سے 7.5 یا کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ کمپیٹیٹیو ہے اور باقی کوٹا کے اوپر کمپٹیشن ہے, دیٹ از سم تھنگ ایلس. لیکن ریکروٹمنٹ پروسیس جو ہے اس کو ان لائن کرنا ہے جو آپ کی سول سروسز کی ریکوائرمنٹ ہے. آئیڈلی نہیں ہو سکتا, ظاہر ہے ایک ایگزامینیشن ہوگا جو ایک ریٹن پارٹ آف ایگزامینیشن ہے. یہ بھی ایک علیحدہ سے بحث ہے کہ کیا آپ کی رائٹنگ سکلز جو ہیں وہ آپ کی ایڈمنسٹریٹو سکلز کو کس حد تک کرتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو آپ کی رائٹنگ سکلز ہیں ان سے زیادہ آپ کی جو بات کرنے کی سکلز ہیں یا جو کمیونیکیشن کی سکلز ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ ایسیز لکھوا کے اچھے سول سروس پیدا نہیں کر سکتے جو کہ فیلڈ میں انٹائرلی ڈفرینٹ قسم کی ریکوائرمنٹ ہے. ریکروٹمنٹ پروسیس جو ہمارا ہے اسے بہتر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کے بعد جو ٹریننگ ہے, ٹریننگ کے اوپر بہت زیادہ بحث ہوتی ہے. ٹریننگ امپورٹنٹ ہے, ٹریننگ ہمیں اسپیشلائزڈ کرنی چاہیے. ایشو پھر وہی آتا ہے جرنلسٹ سروسز کا. آپ آ کے ایک ٹریننگ ماڈیولز بھی ایسے ہی ہیں کہ اس میں 2-3 ہفتے آپ فنینشیل مینجمنٹ سکھا دیتے ہیں, 2-3 مہینے آپ لا مینجمنٹ سکھاتے ہیں, پھر ایگزیکیوشن آف لا کے بارے میں بتاتے ہیں, پھر فائل مینجمنٹ کے بارے میں بتاتے ہیں, فنینشیل مینجمنٹ کے بارے میں بتاتے ہیں. چیزیں وہی ہیں وہ جو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کیونکہ ایک چیز اسپیشلائز نہیں ہے تو پھر آپ بٹس اینڈ پیسز میں بہت مشکل ہوتا ہے کسی بھی سول سروس کو ٹرین کرنا. اور پھر سول سروس کی ٹریننگ جو ہے وہ کسی انسٹیٹیوٹ میں نہیں ہو سکتی, وہ ایک آپریشنل ٹریننگ ہے. جب تک آپریشنل ٹریننگ اچھی نہیں ہوگی اس وقت تک اس کی کیپیسٹی جو ہے سول سروسز کے جو مختلف آپریشن ہیں یا جو کیڈر کے مختلف آپریشنز ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے نہیں کی جا سکتی. سول سروس میں میرے خیال میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ پروموشن اور ریٹینشن ہے. سول سروس ایک اسٹرکچرل ڈیزیز کا شکار ہے. آپ سرٹن کیڈر میں آتے ہیں پھر اس کیڈر کے لحاظ سے چلے جاتے ہیں. آپ کی پرفارمنس ایویلویشن کا کوئی میکانزم نہیں ہے, وہ ساری سبجیکٹیو ہے, بالکل آبجیکٹیو نہیں ہے. آپ سول سروس میں آئیں, آپ نے اپنے کیڈر کے مطابق جو اس کی ایک ہائیسٹ پوزیشن ہے اس تک جانا ہے, چاہے آپ پرفارم کریں یا نہ کریں. ریٹینشن کا بہت بڑا ایشو ہے سول سروس میں. جب تک لوگوں کو فائر نہیں کیا جائے گا, باہر نہیں نکالا جائے گا جو پرفارم نہیں کرتے یا جو بھی اس کے ہیں آنیسٹ ہیں, جو بھی ایک سرٹن کرائٹیریا ہے, اس وقت تک سول سروس کی جو ہیومن ریسورس کیپیسٹی ہے اس کا ایشو رہے گا. پروموشن کمپیٹیٹیو ہونی چاہیے. اگر پروموشن کمپیٹیٹیو اور آبجیکٹیو ہوتی ہے اور ہم ریٹین نہیں کرتے سول سروس کو تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, کیپیسٹی بہتر ہو سکتی ہیں. کیونکہ جب آپ ریٹینشن کی پالیسی پہ جائیں گے اور لوگوں کو ریٹین نہیں کریں گے تو پھر لیٹرل انٹری بھی ہوگی. لیٹرل انٹری بھی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اچھا جو ہیومن ریسورس ہے وہ آپ مختلف سٹیپس آف پروموشن یا سٹیپس آف کیریئر میں لے سکتے ہیں. ایک انیشیل ہونی چاہیے ریکروٹمنٹ, ایک پھر سیکنڈری ہو اور ایک پھر فائنل ہو تاکہ کیپیسٹی اور اچھا ہیومن ریسورس آ جائے. پورا اسٹرکچر ایسے ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس آپ کا نظام اچھا ہیومن ریسورس انڈکٹ کرے, ریٹین کرے, اس کو پروموٹ کرے, چاہے وہ کسی بھی فیز پہ ہو جائے. اس کے بعد جو فنینشیل ایسپیکٹ ہے سول سروس کا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. سول سروسز میں نے جو دیکھا ہے کہ 2 چیزیں بنیادی طور پہ. ایک سول سروس کا گروپ ایسا ہے جو پرکس اینڈ پریولیجز کو زیادہ امپورٹنٹ گردانتا ہے, ایک اس کی جو فنینشیل پیکج ہے سیلری کا اس کو زیادہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں. دونوں ہی امپورٹنٹ ہیں اپنے لحاظ سے. پرکس اینڈ پریولیجز کے اوپر میرٹ نہیں ہے. یہ جو
کنیکٹڈ سول سروسز ہمارا جو ایک ہے اس میں وہ اس کو زیادہ حاصل کرتے ہیں. اس لیے میرٹ اور ٹرانسپیرنسی کے لیے ضروری ہے کہ پرکس اینڈ پریولیجز کے بجائے ایک فنینشیل سپورٹ میکانزم ہو, مارکیٹ بیسڈ سیلریز ہوں, پرفارمنس بیسڈ آپ کی سیلریز ہوں, تاکہ آبجیکٹیولی کام ہو اور پرفارمنس اچھی کی جا سکے. پرکس اینڈ پریولیجز اس لحاظ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنرز کے ہاؤسز ہیں ایکڑس پہ ہیں, کلبس ہیں, باقی چیزیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لاہور جیسے شہر میں جیو اور ون میں ایکڑس کے مکان ہیں, ایکڑس کے بینگلوز ہیں, جس کے اوپر جو ایچ آر دوسرا ہے وہ کام کرتا رہتا ہے. تو اگر اس کو اچھے طریقے سے مونوٹائز کر لیا جائے اور پرفارمنس بیسڈ لیا جائے, اور یہی جو پرکس اینڈ پریولیجز ہیں ان کو پبلک انٹرسٹ کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. یہ بھی ریفارم کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک کریئر اورینٹیشن, ایک کریئر مینجمنٹ, ایک کریئر پاتھ دینا تمام کیڈرز کو, تمام سروسز کو سول سروس ریفارمز کا بنیادی حصہ ہونا چاہیے. مختلف کیڈرز مختلف لحاظ سے کہیں ایڈوانٹیج پہ ہیں, کہیں ڈس ایڈوانٹیج پہ ہیں. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو بھی ریشنلائز کرنا, اس کو بھی ایک قانون کے تحت لے کے آنا, اور اس کو سب سے زیادہ کمپیٹیٹیو بنانا. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کی ہے وہ کمپیٹیٹیو ہونی چاہیے. جتنی وہ کمپیٹیٹیو ہوں گی اتنی زیادہ پرفارمنس ہوگی. اور لاسٹلی ٹرمز اینڈ میں کنڈیشن میں کہوں گا کہ ریٹینمنٹ آف سول سروسز جو ہے نا, اس سے ہمیں جان اپنی چھڑوانی ہوگی سول سروسز کی. صرف وہی ریٹین ہو سول سرونٹ جو کہ باقاعدہ ایک شیڈیولڈ پرفارمنس جو ہے اس کو اچیو کرے, اور اس کو پھر جو ڈیٹیکٹ کرنے والے ہیں, ایویلویٹ کرنے والے ہیں, ایگزیکیوٹ کرنے والے ہیں, وہ آبجیکٹیولی کام کریں, نہ کہ سبجیکٹیولی کام کریں. تو یہ ہماری 5-6 ویڈیوز میں ہم نے اس بارے میں بات کی, ایک جنرل اپریزل لیا. اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ آلریڈی جو میرا پیپر ہے وہ ریپبلک پالیسی کی republicpolicy.com کے اوپر پڑا ہے. اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کے بارے میں بات کی ہے. ہر جو سول سروس کا رول ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کی ہے. دوسرا آپ کا فیڈ بیک جو ہے اس کا انتظار رہے گا, کیونکہ یہ ایک بحث ہے. جب آپ بحث کرتے ہیں چیزوں کے بارے میں تو آپ اس کو کنکلوڈ نہیں کرتے, صرف انکلوڈ کرتے ہیں. میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو انکلوڈ کرنے کی کوشش کی ہے. کنکلوژن تو ظاہر ہے ایک سرٹن سٹینڈرڈ یا ایک سرٹن آرگنائزیشن میں ہو سکتی ہے. آپ کا جو فیڈ بیک ہے کہ بہتر سول سروس کو کیسے کیا جائے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. سول سروس کے اوپر بات میں نے اس لیے کی ہے کہ جتنے بھی جو 3 برانچز آف گورنمنٹ ہیں, لیجسلیچر, جوڈیشری اور ایگزیکٹو, اس کی یہ امپلیمنٹنگ مشین ہے. تو پاکستان نے اگر بڑھنا ہے تو ایک فنکشنل سول سروس کے ساتھ بڑھنا ہے. جب تک سول سروس کو ماڈرن اور آپریشنل تقاضوں کے مطابق ہم ریفارم نہیں کرتے, اس وقت تک پاکستان میں گورننس اور سروس ڈلیوری کے مسائل حل ہونا انتہائی مشکل ہے. تھینک یو ویری مچ.